شام میں اسرائیل کے مبینہ فضائی حملے، کم از کم 14 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر سیاسی پناہ کے لیے اسپین پہنچ گئے۔ ویتنام میں سمندری طوفان یاگی سے 59 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ شام میں ہونے والے مختلف فضائی حملوں میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق شام کے وسطی صوبے حما میں اسرائیلی حملوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شام میں متعدد مقامات پر ہونے والے ان حملوں میں زخمی ہونے والوں میں سے 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ ان حملوں میں 8 شامی جنگجوؤں سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے۔ 2011 سے شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوج نے شام میں متعدد حملے کیے ہیں۔ ادھر غزہ میں اتوار کو ہونے والی اسرائیلی حملوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں حماس کے زیر انتظام محکمہ شہری دفاع کے ایک سینئر اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ دیگر ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ وینزویلا کی حزب اختلاف کے رہنما گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر سیاسی پناہ کے لیے اسپین پہنچ گئے ہیں۔ اسپین کی وزارت خارجہ کے مطابق وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر اپنی اہلیہ کے ہمراہ اتوار کو میڈرڈ پہنچے۔ میڈرڈ نے انہیں اسپین میں سیاسی پناہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وینزویلا میں 31 جولائی کو ہونے والے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد ملک سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ ان متنازع نتائج کے خلاف ملک میں ہونے والے مظاہروں میں 25 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی اسپین میں جلاوطنی وینزویلا کی سوشلسٹ حکومت کے جمہوریت مخالف اقدامات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اینتھونی بلنکن نے کہا کہ ایڈمنڈو گونزالز وینزویلا کی جمہوریت کی بہترین امید ہیں۔ بھارت میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ کیس سامنے آنے کے بعد حکومت نے ملک میں حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق بھارت کی وزارت صحت نے اتوار کو ایم پاکس کے مشتبہ کیس کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص میں وبا کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کانگو میں بڑی تعداد میں ایم پاکس کے کیسز سامنے آنے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ مغربی ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو کے 2 رکن ممالک نے الزام عائد کیا ہے کہ روس کے ڈرونز نے ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ یوکرین پر حملوں کے دوران ایک روسی ڈرون رومانیہ کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا، جبکہ دوسرا ڈرون مشرقی لیٹویا میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ رومانیہ کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کی صبح ایک روسی ڈرون رومانیہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں واقعات میں جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ سمندری طوفان یاگی کی وجہ سے ویتنام میں ہونے والی شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 59 افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام نے پیر کو مزید بارشوں اور سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔ طوفان یاگی اس سال خطے کو متاثر کرنے والا شدید ترین سمندری طوفان ہے، جو فلپائن اور چین سے ٹکرانے کے بعد ہفتے کو ویتنام کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے ویتنام میں 30 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ نائجیریا میں تیل سے بھرے ایک ٹرک اور بس میں تصادم سے کم از کم 48 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق وسطی ریاست نائجر میں ایک تیل کے ٹرک اور گاڑی میں ہونے والے تصادم کے بعد ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے کئی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حادثے کے بعد امدادی کارکنوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ حکام نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔